أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون آمنت بالله صدق الله العظیم. سورۃ النحل کا یہ دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک. آج ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ٹھیک طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم. اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پچھلے رکوع میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں نعمت تمہیں عطا کی ہے. اب آج اپنی کس نعمت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ فرمایا وہی ہے هو الذی، جس نے یا جو انزل نازل کرتا ہے، برساتا ہے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب اس میں سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر اور اسی سے نباتات اگتی ہے، اسی سے وہ گھاس، وہ پیڑ پودے اگتے ہیں، فیہ تسیمون جن سے تم اپنے مویشیوں کو پالتے ہو، چراتے ہو، اسی سے وہ پلتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جو ہمیں بتا دیا کہ تمہیں ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تم ایسے انسان بن گئے کہ ساری دنیا جو ہے وہ انگشت بدندان ہے. اتنی سوچ رکھنے والا انسان، اس قسم کا چلتا پھرتا انسان پیدا فرمایا. پھر انسان کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا، اس کی جو ضروریات تھی اس کے لیے کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. اس کے لیے گھوڑے، کھچر، گدے وغیرہ یہ چیزیں، ان کا تذکرہ جو آیا. اس کے لیے مختلف قسم کے پھل، اس کے لیے مختلف قسم کی سہولیات عطا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمہارے لیے ان مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یا سواری کے جانور جو پیدا کیے، انہیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ بھی پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کے ذریعے. تو یہ پانی تمہاری حیات، تمہاری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور تمہارے یہ جانور جو تمہارے لیے بنائے گئے ہیں ان کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے. اور پھر جانور جس چیز کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، وہ نباتات، اس نباتات کے لیے بھی یہ پانی ضروری ہے. اور یہ پانی بھی وہی برساتا ہے. وہ اگر تم غور کرو گے، غور کرنے کے بعد تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ واقعی وہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک کی جان ہے اور ہر ایک کی زندگی ہے، اور جو زندہ رکھنے والا ہے، الحی القیوم جو ہے. تو فرمایا وہی ہے
جس نے نازل فرمایا یا جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی تمہارے لیے جس میں سے تم پیتے ہو اور تم اگاتے ہو اسی پانی کے ذریعے. یہ جو شجر ہے، شجر کو عام طور پہ درخت کے معنی ہم لکھتے ہیں، لیکن اس سے مراد گھاس بھی لی ہے مفسرین کرام نے، اور اس سے مراد پیڑ پودے بھی ہیں، جنگل بھی ہیں. وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جن سے چرتے ہیں چگتے ہیں یہ مویشی. فیہ تسیمون ینبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجور، والاعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے میوے، یعنی طرح طرح کے اور میوے بھی اسی پانی کے ذریعے وہ اگاتا ہے، پیدا فرماتا ہے تمہارے لیے. پہلے تذکرہ ہوا کھانے پینے کی چیزوں کا جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے. اب لذت کام و دہن کی بات، یعنی صرف کھانا پینا ہی انسان نہیں چاہتا بلکہ لذت کے لیے بھی کچھ چیز وہ استعمال کرتے ہیں. یہ فروٹ ہے، پھل ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا خیال ہے، اسے معلوم ہے اس انسان کے اندر ایک اشتہا ہے، ایک چاہت ہے کہ صرف پیٹ بھرنا نہیں چاہتا بلکہ یہ کچھ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے کچھ دوسری چیزوں سے بھی. تو اس کے لیے پھل پیدا کیے، قسم قسم کے پھل پیدا کیے. کچھ پھلوں کے نام تو یہاں دیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے زیتون تو بہرحال کھانے کی چیزوں میں سے آ جائے گی، اور نخیل ہے، اعناب ہے یعنی کھجور ہیں، انگور ہیں، ومن کل الثمرات اور طرح طرح کے اور دوسرے میوے، دوسرے فروٹ. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک، بے شک اس میں ہے، لآیہ یقیناً ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی، جو اپنی عقل سے کام نہ لیتے ہیں ان کے لیے کوئی نشانی کام نہیں آتی. جو بھیڑ بکری جیسے، گدھے جیسے، بھینس جیسی عقل رکھنے والی ہوں، جو کسی چیز پر غور و فکر ہی نہ کرے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں. لیکن جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. فرمایا اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے لیل اور نہار، رات اور دن کو تمہارا فائدہ پہنچانے کا پابند بنا دیا. اس نے مسخر کر دیا، تمہیں تمہارا خادم بنا دیا، تمہاری وہ خدمت کر رہا ہے، تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے. کیا پہنچا رہا ہے؟ رات بھی اور دن بھی. والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے جو ہیں وہ بھی اس کے حکم کے پابند ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ جو رات اور دن کا تذکرہ آ گیا، سورج اور چاند کا تذکرہ آ گیا، گویا رات اور دن کتنی اس کی اہمیت ہے. انسان اگر سوچے اگر صرف رات ہی ہوتی تو انسان کیا کرتا اندھیرے میں، کون سا کام کر سکتا تھا، کون سی چیزیں اس کے لیے اگ سکتی تھی. اگر صرف دن ہی رہتا تو کس طرح سے یہ زندہ رہ سکتا تھا، کب یہ آرام کرتا، کب اسے تھوڑی سی راحت ملتی دنیا کے جھمیلوں سے تھوڑا راحت کرنے کے لیے. وہ رات کی اپنی اہمیت ہے، دن کی اپنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے بنائے. دیکھو اللہ کو کتنی محبت ہے تم سے. اللہ کو معلوم ہے تمہارے لیے کون کون سی چیز ضرورت ہے. کھانے پینے کی چیزیں نہیں، صرف لذت کام و دہن ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں. رات بنائی، دن بنایا، سورج اور چاند، سورج کے ذریعے دن اور چاند اور رات کو چمکایا. اور یہ بھی سورج کا کام صرف روشنی دینا نہیں بلکہ یہی ہے جس کی حرارت سے، جس کی گرمی سے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے اور پھر اسی کے ذریعے پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کا اپنا کام، چاند کا اپنا کام. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. ان ستاروں میں بھی صرف یہ نہیں کہ صرف سجاوٹ کے لیے ہی نہیں، زینت ہی کے لیے نہیں کہ رات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو زینت دیکھ کر راحت ملے گی، صرف اسی
یہ نہیں بلکہ اس کے اور کام بھی اب سائنس دان جو ہے ثابت کر رہے ہیں کہ بہت سارے ان کے اثرات ہیں زمین پر بھی، تو بہرحال ان کے لیے بھی ان کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ پہلے فرمایا لقوم یتفکرون، نشانی ہے اس میں مگر غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہاں عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ عقل سے کام لینے پر کتنا زور دیتا ہے یہ قرآن کریم۔ اگلی آیت میں بھی آپ دیکھیں وما زرع لکم، اور جو کچھ بھی پیدا فرمایا تمہارے لیے، اگایا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مختلفا الوانہ، مختلف رنگوں کے، رنگ برنگ کی چیزیں جو دنیا میں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک اپنا حسن ہے۔ وہ بھی انسان چاہتا ہے جب کسی باغ میں جا کر رنگ برنگی پھول دیکھتا ہے، اس سے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے۔ کئی رنگ کے میوے، کئی رنگ کے پھول، کئی رنگ کے مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اس کا جمالیاتی ذوق ہے، جو ذوق جمال انسان کا ہے، اس کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ حسن کو پسند کرنے والا ہے، جمال کو پسند کرنے والا ہے۔ جس کائنات کو اس نے حسن دیا ہے، ایک جمال دیا ہے، انسان کو اس سے محبت ہے، اسی لیے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایک خاص حسن سے آراستہ ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ ایک شخص ایسی بال الجھے ہوئے تھے، مسجد میں آ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطانی صورت کیا بنا رکھی ہے، جاؤ کنگھی کر کے آؤ، سر دھو لو، منہ دھو لو، کنگھی کر کے آؤ۔ اور حکم ہے قرآن پاک میں کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت اپنے آپ کو زینت سے آراستہ کیا کرو، یعنی تمہیں اللہ کے سامنے آنا ہوتا ہے سجدہ کرنے کے لیے تو گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر نہیں، اور جیسے چاہو گے ویسے نہیں، اچھا لباس، جس لباس سے تم حسین دکھو، اچھی سی ٹوپی، اچھا سا، یعنی ہر چیز تمہارا جو اس میں حسن تک۔ تو فرمایا جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں، مختلف الوان، جن کے مختلف رنگوں کی، یعنی رنگ برنگی چیزیں پیدا کی، ان فی ذالک، بے شک اس میں ہے، لآیۃ، نشانی ہے، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے، یعنی بار بار آپ دیکھے ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے، سب نصیحت سے کام لینے والوں کے لیے، اسی طرح سے سبق حاصل کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ زور دیتا ہے۔ وہ ان ساری چیزوں میں ابھی جو شمس، قمر، پانی وغیرہ ان کی طرف زور دیا، اس میں بہت بڑا سبق تھا ہمارے لیے۔ پانی جو تھی، پانی کے اندر انتہائی طاقتور بجلی پیدا کرنے کی طاقت پہلے سے موجود تھی، ہواؤں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچانے کی قوت پہلے سے موجود ہے، ریگستانوں کے نیچے پیٹرول کے خزانے، تیل کے خزانے پہلے سے موجود تھے، مگر قرآن پڑھنے والوں کے لیے، جیسا علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے فقیر حال مست، تیرے امیر مال مست۔ امیر لوگ مال کے پیچھے پڑے، اور جب کچھ فقیر تھے جو خدا دوست بنتے تھے وہ حال مست رہے، انہوں نے کہا کہ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، اللہ 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 کرتے رہو، بس جنت میں جاؤ گے۔ انہوں نے اسی کے پیچھے رہے، انہوں نے اس کتاب پر غور و فکر نہیں کیا۔ اس کتاب نے ہمیں سکھایا تھا کہ اس ہوا کے اندر کیسی طاقت ہے، تم کیا کیا کر سکتے ہو، اس پانی کے اندر کتنی قوت ہے، یہ کیا کر سکتے ہو۔ تم بیٹھے رہے اور دوسرے لوگ جو آئے انہوں نے قسم قسم کی چیزیں ان سے بنائی، انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ، اور یہ قرآن تھا جس نے ہمیں بتا دیا تھا، ان چیزوں پہ غور و فکر کی دعوت دی تھی کہ ان کے اندر میں نے یہ اور یہ قوت رکھی تھی۔ لیکن ہم سب، ہمیں جب فرصت ملے، ہم اتنے سہل انگار ہیں کہ ہم صرف کھانے پینے کے پیچھے، اچھا مکان بنانے کے پیچھے، کرکٹ کے پیچھے، کھیل اور تماشے کے پیچھے
ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے اور دنیا کو کچھ دے سکتے۔ اب ہم اتنے بے ہمت اور بن گئے ہیں کہ جیسے ہماری اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، جیسے ہم کسی قابل ہی نہیں ہیں۔ اور ہماری ینگ جنریشن، نئی فوج جو ہے، ان کو بھی ہم یہی درس دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہاری بس کا کام ہے، بس یہ ان لوگوں کا کام کو کرنے دو۔ تم اٹھاؤ صبح سویرے، بیٹ اٹھاؤ، تم اٹھاؤ صبح سویرے، چلو یہ اس قسم کا لباس پہنو، محنت کرو، کل تم کوئی ملازم لگ جاؤ گے، پیسے آ جائیں گے، بس مال مال کے پیچھے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس قرآن کے ماننے والوں کو کچھ کرنا تھا، کر کے دکھانا تھا۔ اب بھی دیر نہیں کہ اگر اب بھی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور غور و فکر کریں ان چیزوں پہ، تو اب بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے دنیا کو، اور یہ ہم اور ہمارے نوجوان دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات سے سبق صحیح طور ہم حاصل کریں اور اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔